غزہ کی لڑائی کے باعث گزشتہ 10 روز میں مزید 2 لاکھ افراد شمال سے جنوب کی جانب نقل مکانی پر مجبور۔ غزہ کے بحران کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیف گہرا ذاتی صدمہ ہے، امریکی وزیر خارجہ۔ بھارت میں سرنگ میں پھنسے 40 کارکنوں کو نکالنے کی کوششیں تیسرے روز بھی جاری۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے ادارے اوچا نے کہا کہ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی کے باعث گزشتہ 10 روز میں مزید 2 لاکھ افراد جنوب کی جانب نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ اوچا نے کہا کہ شمال میں صرف ایک ہسپتال مریضوں کا علاج کرنے کے قابل ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگجوؤں کے اہداف کے خلاف فضائی حملوں میں اکثر خواتین اور بچے مارے جاتے ہیں۔ اسرائیل حماس پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ ہسپتالوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اس نے اپنا مرکزی کمانڈ سینٹر شفا ہسپتال میں اور اس کے نیچے قائم کر رکھا ہے۔ حماس اور شفا ہسپتال کا عملہ دونوں اسرائیلی الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل حماس جنگ تنازع کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کے اندر بائیڈن انتظامیہ کے نقطہ نظر کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پیر کو تمام ملازمین کے لیے ایک خط جاری کیا جس میں تسلیم کیا گیا کہ اس بحران کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیف گہرا ذاتی صدمہ ہے۔ بلنکن نے خط میں کہا کہ اس بحران میں بچوں، بوڑھوں، خواتین اور دیگر شہریوں کی روزانہ کی تصویریں دیکھ کر جو تکلیف پہنچتی ہے وہ پریشان کن ہے جسے میں خود محسوس کرتا ہوں۔ بلنکن نے محکمہ خارجہ کے اہلکاروں کو یقین دلایا کہ سینئر حکام ان کے خدشات کو سن رہے ہیں۔ ادھر واشنگٹن میں حکام توقع کر رہے ہیں کہ آج نیشنل مال پر اسرائیل کی حمایت میں ہونے والی ریلی میں ہزاروں افراد شرکت کریں گے اور حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ یہ ریلی شمالی امریکہ کی یہودی فیڈریشنز اور بڑی امریکی یہودی تنظیموں کے صدور کی کانفرنس کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے۔ حماس کے عسکری دھڑے القسام بریگیڈ نے 5 روزہ جنگ بندی کے بدلے اسرائیل سے یرغمال بنائے گئے 70 شہریوں کی رہائی کی مشروط پیشکش کی ہے۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے آڈیو پیغام میں کہا کہ 5 روزہ جنگ بندی کے دوران لڑائی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے اور اس دوران امداد اور انسانوں کی زندگی بچانے کا سامان غزہ کے ہر علاقے میں پہنچنے دیا جائے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کی رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے معلوم ہوا ہے کہ روس ایک پلانٹ کی تعمیر کر رہا ہے جو بڑے پیمانے پر ایرانی ڈیزائن کردہ ڈرون تیار کرے گا جنہیں ماسکو یوکرین کی توانائی کی تنصیبات کے خلاف استعمال کرے گا۔ رپورٹ کے مطابق پیش رفت کے باوجود نہ تو امریکہ اور نہ ہی اس کے اتحادیوں نے پلانٹ کے مالک یا اس سے وابستہ کمپنیوں پر کوئی پابندی عائد کی ہے۔ وائٹ ہاؤس روسی سفارت خانے اور ایران کے اقوام متحدہ کے مشن نے فوری طور پر تبصرے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اور دفاع نے منگل کو برسلز میں ملاقات کی۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے اس سال کے شروع میں اگلے سال موسم بہار تک یوکرین کی فرنٹ لائن کو گولہ بارود کے 10 لاکھ راؤنڈ فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یورپی یونین کے رہنماؤں نے منگل کے روز اعتراف کیا کہ انہیں اس گولہ بارود کی فراہمی مشکل نظر آ رہی ہے۔ غزہ کی پٹی سے بچائے گئے 32 افراد کا ایک گروپ برازیل کے دارالحکومت پہنچا ہے۔ مشن کے لیے استعمال ہونے والے صدارتی طیارے میں 17 بچے، 9 خواتین اور 6 مرد سوار تھے۔ 22 برازیلین اور 10 فلسطینی جو برازیل کے ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں جو مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا سامنا کرنے والے علاقے سے برازیل کے 10ویں ریسکیو مشن کے دوران لائے گئے تھے۔ مصر جانے کے لیے 3 ہفتوں سے زیادہ انتظار کے بعد اس گروپ نے بالآخر اتوار کو غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان رفح بارڈر کراسنگ کو عبور کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور شمالی بھارت میں 100 سے زیادہ امدادی کارکنوں نے آج تیسرے روز بھی سڑک تعمیر کرنے کے لیے بنائی جانے والی سرنگ کے منہدم ہونے کے بعد زیر زمین پھنسے درجنوں کارکنوں کو بچانے کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہے۔ انہیں امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں انہیں نکال لیا جائے گا۔ اس سرنگ میں پھنسے 40 کارکن تاحال زندہ ہیں اور انہیں خوراک اور آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی بقا کے لیے جو بھی ضروری ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ریاست کی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نے کہا کہ منگل کو امدادی کارکنوں نے پھنسے ہوئے لوگوں سے بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سادیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔